بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیلی ویژن کے پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ خون کی لکیر جو جاتی ہے دور تک، یہ منزل مراد کی روشن دلیل ہے۔ فروری کا یہ ہفتہ تحریک آزادی کے حوالے سے، کشمیریوں کی قربانیوں کے حوالے سے، عزیمت اور استقامت کے حوالے سے تاریخ میں امر ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ وہ ہفتہ ہے کہ جب بھارت نے طاقت کے نشے میں 11 فروری کو تحریک آزادی کے ایک ایسے رہنما کو پھانسی کی سزا دی، ایک ایسے مقدمے میں کہ جو فیک تھا، جس کا آزادانہ ٹرائل نہیں ہوا تھا اور اس پر کئی سوالات ابھی موجود تھے، محض ایک ایسے جرم کی پاداش میں جو کشمیر سے یا تہاڑ جیل سے جہاں وہ بند تھے ہزاروں میل دور، یعنی برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ہوا تھا۔ محمد مقبول بٹ جو دلی کی تہاڑ جیل میں تھے، 11 فروری کو بھارت نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی اور پھانسی باقاعدہ طور پر پھانسی دی، اور پھر ان کی جو لاش ہے وہ بھی ان کی کے ورثاء کو نہیں دی گئی، اور یہ جو تیر تھا یہ کشمیریوں کے دل میں ترازو ہو کر رہ گیا۔ پھر اسی طرح تحریک آزادی منزل بمنزل آگے بڑھتی گئی، تو 9 فروری کو ایسے ہی ایک جھوٹے مقدمے میں قانونی کارروائی اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر کشمیر کے ایک اور سپوت کو، ایک اور آزادی پسند رہنما محمد افضل گورو کو اسی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور اسی انداز سے ان کا جسد خاکی پھر اہل خانہ کو نہیں دیا گیا۔ یہ 2 واقعات بھارت کی جمہوریت، اس کے قانونی نظام اور اس کی عدلیہ کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبے کے طور پر ہمیشہ موجود رہیں گے، اور یہ وہ دونوں جو واقعات ہیں یہ کشمیریوں کے دل میں یہ تیر ترازو ہو کر رہ گئے ہیں، اور جب بھی یہ دن آتے ہیں کشمیری اپنے دل کے پھپھولے جلاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جو بھارت نے جمہوریت اور قانون کے ایک نظام کا ایک ڈھکوسلا اور سیکولرزم کا رکھا ہے، اس کے پردے میں حقیقت میں ایک فسطائیت کام کر رہی ہے۔ افضل گورو کی یوم شہادت کے حوالے سے آج ہم نے اسٹوڈیو میں 2 کشمیر کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ماہرین کو مدعو کیا ہے، جن کا تعلق صحافت سے ہے۔ آزاد کشمیر کے ایک جانے پہچانے اور مقامی روزنامے کے ایڈیٹر سردار ذوالفقار علی صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، جانی پہچانی صحافت کی دنیا کی شخصیت، تجزیہ نگار اور ایک روزنامے کے ایڈیٹر جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ سردار ذوالفقار صاحب، کیا کہیں گے یہ کہ افضل گورو صاحب کا جو ایک ان کو پھانسی کی سزا سنائی، یہ ایک سیٹ پیٹرن لگتا ہے بھارت کا کہ ماضی کے ایک تسلسل میں اگر ہم دیکھیں 1984 میں اگر ہم دیکھیں تو اسی انداز سے ایک معاملے کو نپٹا دیا گیا تھا جلد بازی میں، اور اس کے بعد پھر افضل گورو صاحب کو اسی سٹائل میں پھانسی دی گئی، اور کہا گیا کہ یہ ہم نے عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے ان کو پھانسی دی۔ جی بالکل عارف صاحب، یہ بڑی افسوسناک بات تھی کہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک آزاد سپریم کورٹ ہے، اور عدلیہ ظاہر ہے کس دنیا میں کسی بھی ملک کی عدلیہ کو آزاد سمجھا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ظلم ہوگا، جبر ہوگا، حکومتیں اگر غلط کریں گی اور یا ادارے غلط کریں گے تو عدالت ایک عام کمزور آدمی کی طاقت ہوتی ہے۔ لیکن اس کیس میں ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ تو سیدھی سیدھی حکومت کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی نظر آئی، اور قانونی طور پہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اور بلکہ انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ شہادتیں ثبوت موجود نہیں ہیں اور نہ ہی قانون میں ان کے لیے کوئی سزا بنتی ہے۔ لیکن شاید ہندوستان کے عوام کی یہ خواہش ہے کہ ان کو سزائے موت دی جائے، تو انہوں نے سزائے موت دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے عوام کی تو یہ بھی خواہش ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہاں ان کا حکمران نہ ہو، ہندوستان کے عوام کی یہ بھی خواہش ہے کہ RSS جو دہشت گردی کرتی ہے وہ نہ کرے، ہندوستان کے عوام کی یہ بھی خواہش ہے کہ ان کو جو روزگار ہے وہ ملے، ان کو جو ہے کچرا چن کے بچے ان کے نہ کھائیں، دلی میں کروڑوں لوگ بھوکے نہ سوئیں۔ ہندوستان کے عوام کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ نہ ہوں، امن ہو۔ تو یہ ساری خواہشات تو ان کی پوری نہیں ہو سکیں، صرف افضل گورو کو جو پھانسی دینے کی بات تھی تو وہاں پہ وہ جو خواہش ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کو کوڈ کیا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سزائے موت دے دی۔ یہ ایک اجتماعی صورتحال تھی، بیسیکلی وہ کشمیریوں کو ڈرانا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم
کوئی بھی قانون کوئی بھی آپ کے خلاف نافذ کر سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی شاید ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ انہیں بالکل ایسے ہی انہوں نے کیا، اور پھر اسی بیس پہ انہوں نے جب کشمیر کی حیثیت تبدیل کی تو اس کے پیچھے یہی افضل گرو والا یہ کیس ان کے پاس تھا نا، کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ یہی کہے گی جی کہ عوام کی چونکہ یہ خواہش ہے اس لیے ہم نے یہ کر دیا۔ اس سے پہلے آپ نے مقبول بٹ صاحب کا ذکر کیا، ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ بھی شاید یہی تھا کہ جی لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں انہوں نے اس وقت لکھا کیا، چونکہ اس فیصلے کی کاپی کمپلیٹ تو ہمارے تک نہیں پہنچی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس کو نیٹ پہ ڈالا ہے۔ رد عمل نظر آ رہا تھا، رویندر مہاترے کو قتل کیا گیا برمنگھم میں، تو جلد بازی میں اندرا گاندھی نے پھر ان کو بھی پھانسی کی سزا جو ان کو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب ثبوت ان کے خلاف بھی جو ہیں وہ موجود نہیں تھے۔ اسی طرح ثبوت جو ہیں ابھی تو ان کے پاس تو یاسین ملک صاحب کے خلاف بھی تو ثبوت تو کوئی موجود نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے لیے، اچھا صرف یہ کشمیر میں نہیں ہو رہا، یہ مختلف جو دیگر ریاستیں ہیں وہاں کے بھی کئی لوگوں کو اسی طرح مارا جا رہا ہے۔ کچھ مسلمان ریاستیں ہیں، کچھ سکھ ہیں وہاں پہ، پھر جو خالستان کی تحریک میں جو انہوں نے منی پور سلگ رہا ہے ابھی تک جی کچھ کو انہوں نے مروا دیا، جیسے ابھی کینیڈا میں انہوں نے جو سکھ رہنما تھے ان کو انہوں نے اپنے اس کے جو رائے ہے اس کے تھرو ان کو وہاں پہ قتل کروا دیا۔ تو وہ یا تو عدالتوں کے ذریعے سزائے موت دلوا دیتے ہیں، یا کہیں باہر مار دیتے ہیں، یا انکاؤنٹر کر دیتے ہیں۔ تو ہندوستان کے اندر بہت ساری تحریکوں میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچی کو انہوں نے زندہ جلا دیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کشمیر کے پیچھے چونکہ ایک پاکستان کی ایک قوت موجود ہے، پھر وہاں سے چیزیں جو ہیں یہاں تک ٹریول کرتی ہیں، اور پھر یہاں سے پوری دنیا تک جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ تو شاید باقی ریاستوں کے پیچھے کوئی پاکستان نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ مشکلات کا شکار ہیں۔ جاوید اقبال ہاشمی صاحب، آپ نے طویل عرصہ رپورٹنگ کی ہے، کر بھی رہے ہیں، عدالتی کارروائیوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ اکثر عدالتی کارروائیوں میں بھارت کے جو انڈین پینل کوڈ ہے اس کے حوالے دیے جاتے تھے، وہاں کی عدالتوں کی نظیر پیش کی جاتی تھی مقدمات میں، فیصلوں میں۔ تو یہ کیا ہے، یہ عوامی ضمیر کو مطمئن کرنا، یہ تو بالکل ہی بھارت کی عدالتوں کا جنازہ نکل گیا تھا اس ایک جملے سے۔ تو کیا کہیں گے آپ، بھارت کا ایک طرف قانونی اور آئینی اور ایک جمہوری ریاست ہونے کی بات، اور دوسری طرف ان کی عدلیہ کے اس طرح کے فیصلے، کیا یہ ڈسکریڈٹ ہونے کا آغاز نہیں تھا ان کی عدلیہ کا؟ افضل گرو صاحب کو جو سزا دی گئی، ان کے ساتھ جو دیگر ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا، یا ان کی سزا کم کر دی گئی۔ ایک ان کے ساتھی کو بری کر دیا گیا، اور افضل گرو صاحب کی سزا جو ہے موت کی سزا وہ باہر رکھی گئی، اور عدالت نے خود تسلیم کیا جی کہ یہ اگرچہ ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہندوستان کے عوام کے اجتماعی ضمیر کے اطمینان کے لیے۔ تو یہ عدالت کا یہ جو جملہ ہے یہ بذات خود عدالت کے عمل کو، عدالت کے انصاف کو، وہاں کے قانون کو، وہاں کی جمہوریت کو، وہاں کے معاشرے کو بری طرح بے نقاب کر رہا ہے، کہ وہاں کی عدالت یہ خود کہہ رہی ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم عوام کی خواہش کے مطابق جو ہے نا اس بندے کو سزائے موت برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے جی کہ افضل گرو صاحب کا جو سوچ تھی، جو فکر تھا، جو ان کی شخصیت تھی، وہ ہندوستان کے لیے کتنی خوف کی علامت تھی۔ ان کی شخصیت کو تختہ دار پر لٹکا کر وہ ایک ایسا پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو ہمارے ساتھ اختلاف رکھے گا یا ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، ہم اس کو موت کی سزا دیتے ہیں، جیسے ہم نے مقبول بٹ کو سزا دی تھی۔ اور مقبول بٹ صاحب کا کیس بھی اسی طرح کا تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، عدالت میں کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ افضل گرو صاحب کو پھانسی کی سزا دے کر ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کا معاشرہ، ہندوستان کا قانون، اور دنیا کے سامنے جو اس نے ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دنیا کے سامنے جو اس نے اپنا ایک تشخص بنایا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں قانون ہے، آزاد عدلیہ ہے، وہ اس کا تصور بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ہندوستان کی عدالتوں نے اس کے بعد جتنے بھی فیصلے کیے ان پر سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو عدالت جو ہے وہ اجتماعی ضمیر کے مطابق فیصلے دیتی ہے، قانون کے مطابق فیصلے نہیں دیتی۔ عدالت کا کام قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتا ہے، شواہد دیکھ کے، جی بالکل، شواہد کی بنیاد پر قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دینا ہوتا ہے، یا آئین کی تشریح کرنا ہوتا ہے عدالت کا کام، سپریم کورٹ کا جو کام ہے۔ لیکن اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے دنیا کے سامنے ایک ایسا نیا موضوع چھیڑ دیا جی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہ جب کوئی ثبوت موجود نہیں کسی کے خلاف، اس کے بھی تو اس بندے کے بھی بنیادی انسانی ذہن بنا کے آپ نے فیصلہ دیا، انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا، ہندوستان کی ریاست نے یہ طے کیا ہوا تھا جی کہ ہم نے اس بندے کو سزا دینی ہے اور موت کی سزا دینی ہے، اور پھر عدالت نے جو ہے نا خود تسلیم کر کے کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس، اور ہم اجتماعی ضمیر کے اطمینان کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے اس پر مہر لگائی ہے
کہ ہندوستانی معاشرہ جو ہے, ہندوستانی قوم جو ہے وہ بے ضمیر قوم ہے. باضمیر قوم ایسا نہیں کرتی. اگر کوئی باضمیر قوم ہو تو اس کا اجتماعی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی کہ ایک بندے کو بے گناہ آپ دے دیں سزا, انتقام میں رد عمل میں موت کی سزا کسی کو نہیں دی جا سکتی رد عمل میں, اور اس کی کوئی شواہد ہونی چاہیے, کوئی بنیاد ہونی چاہیے کوئی. تو افضل گورو صاحب کا قصور کیا تھا, جرم کیا تھا؟ وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے, دہلی میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم تھے. اس سے پہلے تحریک آزادی کشمیر کا حامی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. تحریک آزادی کشمیر ہر کشمیری جو ہے اس کا حامی ہے. تحریک آزادی کشمیر ہر کشمیری کے خون میں دوڑ رہی ہے. لاکھوں لوگ نکلتے تھے اس وقت, جی لاکھوں لوگ آج بھی نکلتے ہیں, آج بھی نکلیں گے. لیکن یہ وقتی طور پر جو خاموشی جو ہے اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تحریک دب گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. اب وہ ایک علامت بن گئی ہے, استعارہ بن گئی ہے, خوشبو بن گئی ہے. تحریک آزادی کشمیر جو ہے نا وہ خوشبو اور مہک کی طرح اب کشمیر کے وادیوں میں جو ہے وہ مہک رہی ہے, اور لوگ اس مہک کو محسوس کرتے ہوئے جو ہے نا وہ دنیا میں جہاں بھی کشمیری مقیم ہیں وہ آزادی کی بات کرتے ہیں. ہندوستان کے قبضے کو تسلیم نہیں کرتے, ہندوستان کے جبر کو وہ کسی صورت تسلیم نہیں کرتے. اور ہندوستان کو بھی اس بات کا اچھی طرح علم ہو چکا ہے کہ تمام تر حربے استعمال کرنے کے باوجود کشمیری اس کے ساتھ نہیں ہیں. افضل گوری صاحب کی جو شہادت ہے وہ اور مقبول بٹ صاحب کی شہادت, یہ دونوں واقعات جو ہے ہندوستان کے لیے نشان عبرت ہیں. مقبول بٹ صاحب کی پھانسی کے بعد ہندوستان یہ سمجھا تھا کہ شاید اب کشمیر کی کوئی بات نہیں کرے گا, لیکن مقبول بٹ آج ہر گھر میں پیدا ہو رہا ہے. جستے خاکی نہ دے کر ہندوستان نے اسے بڑا جرم کیا, اس کے بعد ہی بڑی غلطی کی. تحریک آزادی کشمیر کو ایک نیا ٹرن ملا, نیا حوصلہ ملا, نئی جہت ملی. اور آج مقبول بٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہی نہیں, کشمیر کے اندر ہی نہیں, پوری دنیا میں ہر جگہ موجود ہے, اپنے نظریے کی صورت میں, اپنی سوچ کی صورت میں, اور اس قربانی کی صورت میں. اور وہ قربانی جو مقبول بٹ نے دی ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور وہ قربانی انہوں نے اپنی ذات کی قربانی دے کر ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا, ایک منزل کا تعین کر دیا جی کہ ہندوستان کا قبضہ ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے, یہ جبری قبضہ ہے, ناجائز قبضہ ہے, کشمیری اسی راستے اور کشمیری اسی پر قربانیوں کا سفر دے رہے ہیں, جاری رکھے ہوئے. سردار ذوالفقار صاحب, جیسے آپ نے کہا تھا کہ ایک خوف زدہ کرنے کے لیے کشمیریوں کو یہ جو افضل گورو صاحب کی پھانسی ہے اس کو استعمال کیا, اس فیصلے کو. تو لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی کے کئی فیز ہمیں سامنے آتے ہیں کہ جس میں برہان وانی جیسا کردار ابھر کر آتا ہے, جس نے ایک آگ لگا دی مشرق سے مغرب تک پوری کشمیر کی وادی میں. نہ صرف بھارت کے ذہنوں کو اس نے جین زی کو متاثر کرنا شروع کیا, ایک آئیڈیلائز کرنے لگے بھارت کے نوجوان, جن میں خواتین بھی, بچیاں بھی شامل تھیں. تو یہ تو پھر بھارت کا جو وار ہے یہ تو الٹا پڑ گیا تھا اسی وقت. سب ہندوستان نے کشمیریوں کو سب سے پہلے بے شمار سہولتیں آفر کی, اور اس تحریک کے دوران انہوں نے ان کو کہا تھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک درمیان میں جتنی سہولت ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ ساری فیسلٹیز اسکائی از دی لمٹ بھی ایک بھارتی وزیر اعظم نے کہا تھا. جی, لیکن اس کے جواب میں کشمیریوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ کی کوئی سہولت نہیں چاہیے, چونکہ انہیں ہندوستان کے اجتماعی مزاج کا پتہ تھا, RSS کا پتہ تھا, BJP پروان چڑھ رہی تھی, ان ساری چیزوں کا ان کو پتہ تھا. پھر دیکھنا یہ نا کہ پاکستان بنا کیوں تھا. سیدھی سی بات ہے کہ ہم سور کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے, وہ گائے کی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو کلچر میں ایک بہت بڑا فرق تھا. آج بھی وہاں پہ اگر کوئی گائے ویسے بھی مر جائے تو مسلمانوں کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا کلچرل جو ڈیفرنس ہے کہ جس کو کسی صورت میں پورا نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ ایشو تھا. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کشمیر کی ایک انفرادی حیثیت پہلے سے موجود تھی, اور کشمیریوں نے 1931 سے اپنی جو علیحدہ جو ایک حیثیت ہے اس کو برقرار رکھا تھا. پھر جب پاکستان بنا تو اس وقت جو ریاستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا اس میں بھی کشمیریوں کا نیشنل علاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ بنتا تھا. ہندوستان کو یہ شک تو تھا کہ ہم سے آزادی لے کے بہرحال انہوں نے ایٹ دی اینڈ پاکستان کے ساتھ جانا ہے. پھر ایسی صورتحال جو ہے وہ افضل گورو صاحب کے ساتھ پیش آئی. پھر برہان وانی کو انہوں نے ظاہر شہید کیا, بلکہ ان کا تو اتنا اس حد تک وہ چلے گئے تھے کہ اگر آپ برہان وانی کا نام سوشل میڈیا کے اوپر لکھ دیں تو وہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ انڈینز وہ اس کو رپورٹ کرنا شروع ہو جاتے تھے, اور اس کو وہ جو ہیں وہ بلاک کر دیتے تھے. وہ اتنی سی چیز بھی برداشت نہیں کرتے تھے. لیکن عارف صاحب, اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں, اور مطلب آپ جس مذہب میں بھی چلے جائیں نا, ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی خدا ضرور ہوتا ہے, اور اس کو مانتے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے. تو پھر اللہ کا ایک اور فیصلہ تھا, وہ تھا ہندوستان کا پہلے بالا کوٹ, اور پھر یہ جو جب امین اندن والا ایپیسوڈ ہوا
اور دوسری مرتبہ یہ جو ابھی ہوا پھر بنیان المرصوص ہوا، تو اب ہندوستان جو جس طرح پہلے سے تحریک کو دوبارہ تھا اسے ڈبل خوف زدہ ہو چکا ہے، اور اب وہ اس طرح لوگوں کو ایسے نہیں کر سکے گا، ورنہ انہوں نے شاید یاسین ملک صاحب کو تو شاید انہوں نے 6 مہینے پہلے یہ آج تک ہینگ کر دیا ہوتا، لیکن ان کو اب ایک پریشر ہے، ان کو پتہ ہے کہ کل اگر ہم کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے تو ہمیں اس کا ڈبل جواب ملے گا، اور ہم ان تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے ایٹمی اس کی بنیاد رکھی، جنہوں نے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں مدد کی، جنہوں نے پاکستان کے امن کے لیے کوششیں کیں، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس وقت حقیقت یہ ہے، میں اور ہاشمی صاحب ایک شخصیت سے ملے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ میں نے بیرون ملک وزٹ کیا ہے، اور ملک کا نام ابھی مجھے یاد نہیں، شاید ہاشمی صاحب کے ذہن میں ہو، انہوں نے کہا انہوں نے میرا پاسپورٹ کے پیپر الٹتا رہا تھوڑی دیر، تو میں نے اس کو کہا جی کہ اس میں کوئی غلط ہے، تو اس نے کہا نہیں، میں کوئی سب سے بیسٹ اس میں جگہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیمپ کہاں کیا جائے ویزا، تو کہتے ہیں یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اینڈ میں اس نے 4-5 منٹ مجھے کھڑا رکھنے کے بعد پاسپورٹ کو چوما، اور پھر اس نے وہ پاسپورٹ جو ہے وہ میرے حوالے کیا، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ جس پاسپورٹ کو کہا جاتا تھا کہ اس پاسپورٹ والوں کے جوتے اتروائے جاتے ہیں، اس پاسپورٹ کو دنیا میں آج چومنا شروع ہوئے ہیں، تو پھر ہندوستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اور کشمیریوں کے اوپر زیادہ تشدد یا زیادہ اگر اس کو وہ کرنے کی کوشش کرے گا تو رسپانس بہت خطرناک ہوگا۔ ہاشمی صاحب، جب ہم مقبول بٹ صاحب کے مقدمے کی بات کرتے ہیں، افضل گورو صاحب کی کرتے ہیں، تو اب ہمارے سامنے یاسین ملک صاحب کا مقدمہ ہے، اور یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت اسی انداز سے کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی انتخابی ضرورتیں ہیں، سیاسی ضرورتیں ہیں، اور وہ ان ضرورتوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ وہ کشیدگی بھی بڑھا سکتے ہیں، وہ کوئی کسی کشمیری کو بھی بلی چڑھا سکتے ہیں ساری صورتحال کے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے خطرات موجود ہیں کہ یاسین ملک صاحب کے مقدمے میں بھی کوئی مہم جوئی کی جا سکتی ہے، اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ہندوستان کی نیت تو شروع دن سے کشمیری کے حوالے سے کبھی ٹھیک نہیں رہی ہے، وہ تو مقبول بٹ صاحب کو پھانسی دینے کے بعد یہ سمجھ چکا تھا جی کہ اب شاید کشمیر میں تحریک آزادی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن وہاں سے ایسی تحریک اٹھی، اسی تحریک کے تسلسل میں افضل گورو صاحب کی قربانی بھی آئی، اور مظفر وانی کی قربانی بھی اسی کا تسلسل ہے، اور اب یاسین ملک صاحب کو جو ہے وہ نہ کردہ گناہوں کی سزا میں دنیا کے سامنے ہندوستان یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا جی کہ یہ کوئی کسی کے کہنے پر تحریک آزادی کشمیر کا کردار ادا کر رہے تھے یا سرگرم تھے کشمیر کی آزادی کے لیے، لیکن دنیا میں جو یاسین ملک کے کیس جس انداز میں اجاگر ہوا ہے، اور دنیا سے جو حمایت ملی ہے یاسین ملک صاحب کو، وہ ہندوستان کے لیے غیر متوقع ہے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جو اندرون ملک اور بیرون ملک، جو ہندوستان کے اندر سے بھی ایسی آوازیں اٹھی ہے جو یاسین ملک صاحب کے حق میں تھی کہ انصاف کیا جائے، انصاف کے مطابق یاسین ملک کو وہ بنیادی حقوق دیے جائیں جو ان کا ایک قیدی کے طور پر حق ہے۔ اب ہندوستان جو ہے نا، وہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موجودہ صورتحال میں جب ہندوستان دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے ہر لحاظ سے، اب نہ وہ دفاعی اس کی وہ صلاحیت جو دنیا کے سامنے تھی وہ ہے، نہ ہی اس کی جمہوریت کا کوئی ایک وہ جو تاثر انہوں نے دیا تھا وہ باقی رہا ہے، تو اب ہندوستان ایک اور مقبول بٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر یاسین ملک صاحب کو کوئی اور سزا دی جاتی ہے، ان کی سزا قید جو ہے اس کو عمر قید کو پھانسی کی سزا میں تبدیل کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو پھر ہندوستان کے اپنے شہر محفوظ نہیں رہیں گے۔ آزادی کی تحریکیں جو اس وقت جو کشمیر کے اندر ہے، یہ پوری ہندوستان کے اندر پھیل سکتی ہے۔ ہندوستان کے اندر اور بھی بہت ساری آزادی کی تحریکیں پہلے سے چل رہی ہیں، اور ان کو بھی یہ تقویت ملے گی۔ مقبول بٹ کی پھانسی نے کشمیر کے اندر وہ چنگاری سلگائی تھی جو ابھی ہندوستان اس پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ تمام تر وسائل، اربوں خربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود، ایک بڑی فوج استعمال کرنے کے باوجود، ایک بڑا بجٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کے باوجود، اور ایک بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانی فوج آج بھی کشمیر کے اندر موجود ہے، وہ سارا کچھ مقبول بٹ کی پھانسی کے بعد ہوا۔ چنگاری ثابت ہوئی ہے، وہ ایسی چنگاری ثابت ہوئی ہے جس نے ہندوستان کو پوری دنیا میں تقریباً جو ہے نا وہ بے نقاب کیا ہے۔ اس چنگاری نے ہندوستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور ان حالات میں ہندوستان اگر یاسین ملک صاحب کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے تو پھر اس کو ایسی سزا ملے گی دنیا کے سامنے، وہ جو اس کا ایک تھوڑا بہت کو باقی منڈی کے طور پر جو ان کے ایک وجود باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔
جب ہندوستان تقسیم ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو پھر اس کی منڈی کی حیثیت بھی ختم ہو سکتی ہے. اور ہندوستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو سیکولر ہندوستان کے حامی ہیں. وہ موجودہ جو انڈین حکومت ہے، جو بی جے پی ہے اور جو RSS ہے اور جو شیوا سینا ہے، ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو وہ ہندوستان کی سالمیت کے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں. اور یہ اگر یاسین ملک صاحب کو کوئی ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہندوستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ موجود حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہندوستان اس طرح کی کوئی مہم جوئی کرے گا، کوئی کر حمایت سکے. کرے گا. یہ جو پریشر سامنے آیا ہے کشمیریوں کے علاوہ، ہندوستان کشمیریوں کے پریشر کو تو خاطر میں نہیں لاتا، لیکن باہر سے جو پریشر آیا ہے اس پریشر کی وجہ سے یہ یاسین ملک صاحب کا جو کیس جو ہے وہ اس کو لمبا کر رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا رد عمل کتنا آ سکتا ہے، کہاں سے آ سکتا ہے. اور جو اس وقت پاکستان کی پوزیشن بن گئی ہے اس کی وجہ سے بھی ہندوستان کو اب ڈیفینسو ہو گیا ہے. ہندوستان اب بہت زیادہ ڈیفینسو ہو گیا. وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے جی کس کا پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل آئے گا. تو مجموعی طور پر جو صورتحال ہے وہ کشمیریوں کے حق میں بن چکی ہے. اس وقت جو ہے نا یہ جو قربانیاں ہیں یہ نتیجہ خیز ہونے والی ہیں. یاسین ملک صاحب کی قربانی ہو، مقبول بٹ صاحب کی ہو، افضل گرو صاحب کی ہو، یا مظفر وانی صاحب کی ہو، اور یا دیگر جو اسیران ہیں ان کی جتنے بھی شہداء ہیں ان کی قربانیاں یقیناً رنگ لائیں گی. ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قربانیاں یہ بے ثمر نہیں جائیں گی، بے نتیجہ نہیں جائیں گی. اور یہ قربانیاں اپنے اس منزل کے قریب تک پہنچا چکی ہیں کشمیریوں کو. آزادی کی منزل یقیناً ہمیں ملے گی، اور آزادی ملنے کے بعد کشمیری عوام جو ہے نا اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. اور یہی ہمارا جو ہے نا سٹانس ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے، یہی ہمارا جو ہے نظریہ ہے. دوسرا سر میں ایک اور گزارش کروں نا، اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کی کیا صورتحال جا رہی ہے. تو آپ نے دیکھا امریکی صدر نے خود کہا کہ میں مسئلہ کشمیر پہ بات کروں گا. پھر انڈیا اسرائیل جو گٹھ جوڑ ہے وہ بالکل سامنے آ چکا ہے. روس اس سے پیچھے جا چکا ہے، چائنا اس کے ساتھ کبھی تھا نہیں، ایران اس سے دور ہو چکا ہے. اسی طرح UAE میں اس کی جو ایک بزنس چل رہا تھا انہوں نے بھی تھوڑا بہت اس سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے. افغانستان میں اس کو بری طرح ناکامی ہو گئی ہے. تو ابھی میرا خیال ہے ہندوستان اگر اس طرح دیکھا جائے تو یہ جو اب ہمارا یہ ایونٹ ہوا ہے نا بنیان المرصوص والا، اس کے بعد تقریباً بین الاقوامی منظرنامہ بھی اس کی حمایت کرتا ہوا جی سر تناء ہوتا جا رہا ہے. وہ نہیں. اچھا ذوالفقار صاحب، 5 اگست 2019 بھارت نے ایک زوم میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حالات کو بدل دے گا، اپنے انداز سے ترتیب اور تشکیل دے گا ایک نئے کشمیر کے حالات اور منظرنامے کو. لیکن یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے سے بھارت کا جو پاؤں ہے وہ ایک دلدل پر آ گیا ہے اور وہ مسلسل اس دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ تو وہاں امن و امان قائم ہوا، نہ انہوں نے کشمیریوں کو اپنے مطیع اور فرما بردار بنایا. یعنی ایک برضا و رغبت کشمیری اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابض قوت ہے. اور اب انہوں نے جموں اور ویلی اور اس بنیاد پر ایک نئی تقسیم شروع کر دی ہے، مائکرو مینجمنٹ اس مسئلے کی، کہ اب جموں کو ایک الگ ریاست بنانے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ کیا یہ جو ناکامیوں کا ایک بھارت کا سفر ہے یہ کہاں رکتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سر ایک بات تو ہندوستان بھی اچھی طرح جانتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں اجتماعی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بہانہ سازی الگ چیز ہے، حقائق دنیا کے کچھ اور ہیں. مسئلہ کشمیر بین الاقوامی مسئلہ ہے، لے کے ہندوستان خود گیا ہے اس کو UN میں. UN آبزرور یہاں پہ موجود ہیں. اب UN آبزرور اگر ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر سے نکال بھی دیے، گو کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں، نکال بھی دیے جائیں تو مظفر آباد میں موجود ہیں. جب تک UN آبزرور یہاں موجود ہیں، کسی ایک جگہ پہ بھی موجود ہیں، اس وقت تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں زندہ ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی اچھا 5 اگست کے بعد ہی ابھی کیوں ٹرمپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر میں ثالثی کے لیے کس سے ثالثی کریں گے؟ مسئلہ کشمیر جو ہے کوئی آزاد کشمیر اور KPK کے درمیان تو نہیں ہے، یا آزاد کشمیر اور پنجاب کے درمیان تو نہیں ہے. ظاہر ہے آزاد کشمیر 2 ایٹمی طاقتیں بھی دو ایٹمی طاقتیں، اور پھر پاکستان اور ہندوستان ہے نا. ثالثی کس کے درمیان کریں گے؟ ان کے درمیان کریں گے نا. آزاد کشمیر کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی. یہاں تو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، مرضی سے رہ رہے ہیں، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ ہی نہیں کسی کو. تو ابھی وزٹ کیا ہے اس نے PM پاکستان نے، تو آپ نے دیکھا پورا من طریقے سے، کوئی کرفیو نہیں لگا، کوئی کچھ پتہ نہیں ہلا. آئے، خطاب کیا، مزید سہولیات دیں لوگوں کو، چلے گئے. جو آپ کے فیلڈ مارشل ہیں وہ آئے، سول سوسائٹی سے خطاب کیا، چلے گئے. خیر مقدمی اشتہار لگے، خیر مقدمی بینروں سے بھرے ہوئے تھے، پاکستان کے جھنڈوں سے. تو ہندوستان کا وزیر اعظم آ سکتا ہے سری نگر میں. اب یہ ان کا اندرونی ایک معاملہ ہے. 5 اگست کے بعد انہوں نے اس کی اچھا ایک بات تو ایک اور بھی اس میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ہندوستان جو کہتا تھا کہ آزاد کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے، یہ کہتے تھے نا کہ اٹوٹ انگ ہے. تو آپ نے 5 اگست جو کیا
اس کے بعد اس کو اپنا حصہ قرار دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر آپ نے چھوڑ دیا نا, اس سے آپ دستبردار ہو گئے. یا پھر لے لیں اگر آپ میں ہمت ہے تو لے لیتے. فاروق عبداللہ مسلسل کہہ رہا ہے اگر آپ میں طاقت ہے تو لے لیں. نہیں, آپ لے لینا اس کو بھی, پورا کشمیر لیں اگر ہمت ہے. اگر نہیں ہے تو آدھا ٹوٹنگ, وہ آدھا آپ کا حصہ نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ ٹیبل اس وقت آپ کے پاس ہے, اس کو آپ جیسے مرضی موڑ کے رکھ لیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹیبل کی ڈائریکشن چینج کرنے سے اس کی ملکیت چینج ہو جائے گی. یہ آپ کے سامنے ہے, میرے سامنے ہے, میں ابھی اس کو آگے پیچھے کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کی میری اس ملکیت میں آ جائے گا. میں وقتی اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں لیکن مستقل میری ملکیت میں نہیں آ سکتا. اسی طرح کشمیر کے اوپر جو 5 اگست والا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست جو بی جے پی نے کیا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ کہ بین الاقوامی حیثیت بنی. وہاں پہ جو کشمیری کوئی ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, ایون دین جو اکا دکا لوگ وہاں حکومت بناتے تھے وہ بھی ان کے اینٹی اس مرتبہ چلے گئے. اچھا پھر اس کے بعد یہ کرنے کے بعد چائنا کو جگہ دیا نہیں, بی جے پی نے بنا لی وہاں پہ اپنی حکومت بنا لی. نہیں بنا سکے نا, بی جے پی اپنی نشستیں نہیں پوری کر سکی, نہیں بنا سکے پھر بھی. تو پھر 5 اگست کا میرا خیال ہے فائدے کی بجائے ہندوستان کو ڈبل نہیں ٹرپل نقصان ہوا. مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا. وہاں کا جو آخری کوئی کشمیری تھا اس کی آپ کے خلاف نفرت ہو گئی. آپ بے شک لوگوں کو آباد کرتے رہیں. جب اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر بات آئے گی تو جس وقت استصواب رائے ہوگا وہ کسی طریقہ کار سے ہوگا نا, وہ ان کی مرضی سے تو نہیں ہوگا. تو ظاہر ہے اگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دلی سے لوگوں کو وہاں آباد کر کے وہ ووٹنگ میں اچھا پھر یہ بھی ایک خوف ہے. اس کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو ہندوستان کہیں ڈر ہے کہ پاکستان کہیں استصواب رائے تک پہنچ نہ جائے, وہ اپنی تعداد وہاں بڑھا رہا ہے. یہ بھی بیسکلی ایک خوف اور اس کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ خیر کرے گا. کشمیریوں کی قربانیاں جو ہیں ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. تاہم اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ پاکستان کا سیاسی, معاشی, فوجی استحکام ہے. اللہ کے فضل سے جو فوجی استحکام ہے وہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے. عسکری طور پہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو مان چکی ہے. اب ہمارے چھوٹے چھوٹے معاشی اور اندرونی سیاسی معاملات ہیں, یہ اگر لوگوں کو اگر سمجھ آ جائیں, وہ کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو پاکستان کا مقابلہ دنیا کو کوئی ملک نہیں کر سکتا. ہاشمی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک ماحول تو بن گیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جیسے ذوالفقار صاحب نے بھی کہا ایک قبولیت بن گئی ہے پاکستان کی, اور ایک وہ جو ماضی کے الزامات تھے اس سے پاکستان نکل آیا جس طرح کا ایک ماحول, وہ بھی ایک بھارت نے ہی مغربی دنیا میں ایک تاثر دینے کی کوشش کی تھی پاکستان کے حوالے سے کہ یہ دہشت گردی کا ہب ہے اور دوسری چیزیں ہیں. اب یہ سارا ماحول بن گیا, اب اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ سفارتی محاذ پر کشمیر کے مسئلے پر ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ ملے, اور یہ کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس کو بدلنے میں کوئی ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. کشمیری عوام تو ہر موقع پر ثابت کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے خلاف ہیں, اور جب ہندوستان کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے پوری قوم پاکستان کی اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا جو ایکشن تھا یہ تو غلط ثابت ہوا ہے, اس کا نتیجہ جو ہے ہمارے خلاف کیا ہے. جس طرح آپریشن بنیان مرصوص میں ہندوستان نے دیکھا کہ انہوں نے آپریشن سندور شروع کیا, اور اس کا جواب جب پاکستانی فوج نے دیا تو ان کے بے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے. وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں, اپنے فوجی طاقت کے زوم میں تھے کہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے اور چھوٹی سی معاشی طور پر بہت کمزور ہے, اور ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی عمل کا جواب دے سکیں. اور جس انداز میں پاکستانی فوج کی قیادت نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے پوری قوم کے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کو جواب دیا, اور اس کی وجہ سے اب دنیا میں پاکستان کو ایک ایسا نقشہ پاکستان کا سامنے آیا ہے کہ دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہوئی ہے. جس طرح سے ذوالفقار صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک دوست بیرون ملک گئے ہیں تو جمہوریہ چیک میں جب انہوں نے وہ اپنا پاسپورٹ دیا تو اس کو آفیسر نے وہ پاسپورٹ چاروں اطراف دیکھنے کے بعد اس کے آخری صفحے پر مہر لگائی اور پھر اس کو چوما, مسلسل چوما جی کہ اس ملک وہ ملک جس کا پاسپورٹ ابھی چند سال پہلے تک جو ہے نا دنیا میں عقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, تو وہ اب بیرون ملک جو ہے نا وہ اس کو چوم رہے ہیں جی کہ پاکستان نے طاقت کا توازن تبدیل کیا دنیا کی, اور ایک ڈائنامکس تبدیل کر کے دنیا کی جو خارجہ پالیسی ہے اور دنیا کا سارا طاقت کا توازن پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا دیکھا جا رہا ہے جی کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے, پاکستان کس طرف ہے. یہ صورتحال جو ہے ہمیں فائدہ دے سکتی ہے جب آپ کی فوجی دفاعی طاقت آپ کی دنیا بھر میں تسلیم ہوئی ہے, آپ ایک مضبوط دفاعی ملک کے طور پر سامنے آئے ہیں. آپ اس خطے کا ہی نہیں پوری دنیا کا توازن جو ہے نا وہ برقرار رکھنے کے لیے آپ کی اہمیت بڑھ گئی ہے. جب دنیا میں توازن برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ نے وہ پوزیشن اپنی جو ہے نا وہ اپنے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کو حل کروانے کے لیے استعمال کرنی ہے. اور یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بھی اس میں شامل ہے, اور آج دن تک جو کشیدگی ہے اسی وجہ سے ہے, تناؤ اسی وجہ سے ہے. دونوں ملک جو ہیں
وہ جنگیں بھی لڑ چکے ہیں اور مسلسل کشیدگی تناؤ برقرار ہے. ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ تو مذہبی شدت پسندی کا ہوا دے کر جو ہے وہ ایک دشمنی کی فضا کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے، جبکہ پاکستان کی صورتحال مختلف ہے. پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اتحاد یکجہتی اور اس کی طاقت کی علامت ہے. دنیا کے سامنے پاکستان کی اہمیت، اسلامی دنیا کے سامنے وہ مسلمانوں کے لیے پاکستان جو ہے نا وہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسلامی ملک ہیں وہاں سے روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں وفود آ رہے ہیں اور وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کی بنیاد پر آ رہے ہیں. پہلے بھی پاکستان یہیں تھا نا، آپ کے پاس دفاعی صلاحیت بھی تھی لیکن آپ نے استعمال نہیں کی تھی، دکھائی نہیں دی. پاک سعودی معاہدہ بھی اس کی ایک جی، مثال ہے. سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ ہے، ابھی اور بھی بہت سارے ملک جو ہیں پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ابھی یہ اسٹریٹجیکلی جو ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے نا اس کو اس کی تشہیر کریں، لیکن پاکستان جو ہے وہ لیڈر بن چکا ہے، مسلم دنیا کا لیڈر بن چکا ہے. اور اس قائدانہ کردار کی بنیاد پر جو ہے نا ہماری جو کشمیری قیادت ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں کہ کشمیری قیادت کو بھی کسی ایک نقطے پر متفق ہونا چاہیے. آپ کو اپنے معاملات یہاں جو ہے نا وہ اپنے سیاسی اختلافات جو ہے نا یہاں تک رکھنا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ جب آپ پاکستان میں جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ کو تحریک آزادی کشمیر کی اور کشمیر کے مستقبل کی بات کرنی چاہیے. اور پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اس پر جب دیکھے گی کہ کشمیری ایک ہیں تو وہ بھی آپ کا معاملہ جو ہے وہ بطریقے سے آگے اٹھائیں گے اور مسئلہ یہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتا ہے. اب یہ خطہ جو ہے نا کسی جنگ کا متعمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی قوتیں ہیں اور ان کے پڑوس میں چائنا بھی بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی کوئی تماشا نہیں دیکھے گا، وہ بھی اس معاملے میں حصہ دار ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے. اس خطے کے امن کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان، ہندوستان، چائنا اور کشمیری جو ہیں یہ اس میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، فریق ہیں. اور کشمیر کے مسئلے پر جب بھی بات چیت کا کوئی معاملہ شروع ہوتا ہے تو ہندوستان جو ہے وہ رائے فرار اختیار کرتا ہے. اب امریکی صدر جب ثالثی کی پیشکش کرتے ہیں تو ہندوستان اس پر کوئی جواب نہیں دیتا. اس کو خطرہ ہے کہ کہیں انصاف کی بنیاد پر پہلے دو طرفہ مسئلہ کہتے تھے، اب ٹو ٹنگ کہہ رہے ہیں. جب بھی باہر سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسے رائے فرار اختیار کرتے ہیں کہ کہیں کشمیر پر بات نہ ہو جائے، کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز نہ ہو جائے. عالمی سطح پر کشمیر کی بات، چونکہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر یہ ایک مسئلے کے طور پر، تنازع کے طور پر موجود ہے، اور جب تک اقوام متحدہ کے ایجنڈے میں یہ موجود ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. بالآخر دنیا میں اگر امن قائم کرنا ہے تو یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اب پہلے والے حالات نہیں ہیں، حالات بدل چکے ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں اپنی بھی صفوں میں بہتری لانی چاہیے، صف بندی کرنی چاہیے، اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، جہاں کمی ہے وہ دور کرنی چاہیے. سردار صاحب، ایک تو ہم جب بات کرتے ہیں حکومت پاکستان کی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ ان کی جو معاملات ہیں وہ تیز کرنے کی سفارتی محاذ پر، پھر ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. آزاد کشمیر حکومت کا ایک رول ہے اور ڈائسپورا جو ہمارا ہے ایک رول ہے، اور حال ہی میں جو صدر آزاد کشمیر ایک بڑا متحرک اور فعال کردار ادا کرتے تھے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، ان کا بھی سانحۂ ارتحال ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا خلا ہے اس فیلڈ میں بین الاقوامی محاذ پر. تو ان حالات میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں آزاد کشمیر حکومت کی، ڈائسپورا کی، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں تو بالکل قبرستان جیسی خاموشی ہے اس وقت. اور سب جہاں تک آپ بات کریں نا آزاد کشمیر حکومت کی، تو آزاد کشمیر حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر حالات ٹھیک ہوں، آزاد کشمیر کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے، یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل اچھا ہو، یہاں کی سڑکیں اچھی ہوں، یہاں کے لوگوں کو جو عام جو فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن کا معیار ہے، ہاسپٹلز ہیں، یہ ساری چیزیں جتنی اچھی ہوں گی اتنا وہاں کے لوگ جب یہاں کے، چونکہ ہندوستان یہ کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگر آپ کا کوئی مین رول بھی کھلا ہے نا کہیں پہ، پنڈی میں، لاہور میں، یہاں پہ، تو وہ اس پہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ حالات ہیں آپ کے لوگوں کے، جی یہ ان مشکلات کا شکار ہیں. یہاں پر اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اپنی فیس میں اضافے کے لیے یا کسی چیز کے لیے چھوٹا سا مظاہرہ بھی کر دیں تو اس کو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پورا دن. ایک تو ان کا صبح ناشتہ، رات کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس کا اثر بھی نہیں ہو رہا، مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو اس سے متاثر نہیں ہو رہے. نہیں، ہندوستان کے لوگوں کے سامنے وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو آزاد کشمیر کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو لوگوں کا لائف سٹائل ہے، یہ جتنا اچھا ہوگا اتنا بہتر انداز سے یہ آزاد کشمیر حکومت کی ذمہ داری ہے. جہاں تک ڈائسپورا کی بات ہے تو اس وقت برطانیہ کی جو وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ایک کشمیری خاتون ہے، اور کشمیری جو ہیں اسی طرح آپ کے بہت سارے جو امریکہ میں جو میئر ہیں
وہ بھی ایک مسلمان ہیں اور وہ اس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے یا مسلم والے کے حوالے سے بہتر بات کرتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو انٹرنیشنلی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ وہاں کے قوانین ہیں، ان قوانین کے اندر ہی رہ کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ پھر جب یو این نے ایک بات کو تسلیم کر رکھا ہے تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اقوام متحدہ میں کوئی چیز تسلیم کروا رہے ہوتے تو یو این نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب دو آپشن ہیں، یا تو یو این اس سے الگ ہو جائے، وہ کہ جی کہ آپ اپنے طور پہ کریں، پھر تو حکومت پاکستان کسی سے بات کریں، امریکہ سے کرے، روس سے کرے، کسی سے کرے، کوئی حملہ کریں، کچھ کریں، پھر تو کریں۔ لیکن اگر یو این نے ذمہ داری کو اٹھایا اور پاکستان وہاں کا سگنیٹری ہے، ان کا ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ، اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان یعنی اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی جو رپورٹس آتی ہیں اس میں جو پاکستان ہے وہ چند بہترین ممالک میں سے ایک ہے جن کو یو این اپنا بہترین جو یو این کے ایجنڈے ہیں اس کے اوپر کام کرتا ہے، بین الاقوامی سطح پر افواج بھیجتے ہیں، کوئی وائلیشنز اس طرح کی نہیں ہو رہی، کوئی یہاں مذہبی تفرقہ بازی نہیں ہے، کوئی اقلیتوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کرتارپور والا یہ سارا جو سین ہوا تھا اور اس میں جو یہاں دیوالی میں، ہولی میں اور سکھوں کی رسومات میں ہمارے جو لیڈر شریک ہوتے ہیں، تو یہ ساری انٹرنیشنلی جو ہماری رپورٹس ہیں یہ امن کے حوالے سے پاکستان کی اچھی جا رہی ہیں، اور اس کی مجموعی جو اسلام کے بارے میں تاثر ہے وہ بھی اچھا پھیل رہا ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ ہونے کے باوجود دیگر مذاہب کے ساتھ وہ برابری کی سطح پہ وہ وہاں پہ شریک ہو رہے ہیں۔ تو ڈائسپورا جو ہے وہ اپنا کردار میرا خیال ہے جتنا ان کا بنتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے تک بے شمار جو انڈین جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے جو مظالم ہیں ان کی معلومات جو ہیں وہ ڈائسپورا کے تھرو ہی ہمارے تک یہاں پہنچ رہی ہیں، اور انہی کا وہ پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے ہندوستان دبا بھی رہتا ہے۔ اور دیکھیں نا، ورنہ انہوں نے سکھ لیڈر کو کینیڈا میں مروا دیا، پھر جو بیرسٹر سلطان ہیں یقیناً ان کا ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان کی جو پوری سیاست کا محور و مرکز رہا ہے ہمیشہ سے وہ مسئلہ کشمیر رہا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جب وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نہیں تھے، وزیر بھی نہیں تھے، کسی بڑی پارٹی کے سربراہ بھی نہیں تھے، تب بھی وہ وہاں مسئلہ کشمیری کی بات کرتے تھے، ذاتی حیثیت میں مسئلہ کشمیر کی بات کرتے تھے، اور سال میں جب تک ان کی صحت ٹھیک رہی وہ 3-4 چکر باہر کے ضرور لگاتے تھے، بات کرتے تھے۔ پھر یہی نہیں کیا، وہ مقبوضہ کشمیر بھی چلے گئے اور وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے جو بات چیت کی، پھر ان کو جو ریڈ کارپٹ میں ان کا جو استقبال ہوا تھا اس کو انڈین میڈیا نے بڑا اس پہ بہت سخت قسم کی تنقید کی۔ لیکن چلیں تنقید کی یا تعریف کی، ڈسکس تو بیرسٹر سلطان ہوئے، ڈسکس تو آزاد کشمیر، ہم کہتے ہیں کشمیری ڈسکس ہوں، ہندوستان کی نیت ظاہر ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے تو کبھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو ان کا ایک بڑا رول رہا ہے، اور ان کا خلا جو ہے وہ میرا خیال ہے سردار عبدالقیوم خان سکندر صاحب کے جو لوگ تھے کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو ان لوگوں کی تھی، تو اس میں بیرسٹر صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ سردار ذوالفقار علی صاحب، جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ ناظرین، آج ہمارے دونوں مہمانوں کی گفتگو سے یہی نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ بھارت طاقت کے زور پر کشمیریوں کو جھکانے اور دبانے کی جتنی بھی کوششیں کرتا ہے وہ الٹی پڑ جاتی ہیں۔ بھارت ایک پھانسی دے کر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اب مسئلہ کشمیر کو حل کر دیا، کشمیریوں کے سروں کو جھکا دیا، کشمیریوں کے دلوں اور دماغ کو خوف زدہ کر دیا، مسخر کر دیا، لیکن اس کے بعد تحریک آزادی ایک نئے کردار کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ سامنے آتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔